ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین کرام، جس محبت اور عقیدت سے میں نے سلام کیا ہے، مجھے امید ہے کہ دو تین لوگ تو اسی محبت سے جواب دے دیں گے۔ میں پھر سے سلام کر دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں صابری مسجد میں، جس کا چرچا میں ہر آئے دن سنتا رہتا ہوں سورت کے اندر، اور صابری مسجد کا تو ایک کثیر تعداد میں سنتا رہتا ہوں، یوٹیوب پر دیکھتا رہتا ہوں، ہر اکابرین کی آمد ہوا کرتی ہے۔ ایک سال کے بعد آپ کے بیچ میں تشریف لایا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، جو بات سنی جائے کہی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے لوگ پرانے چہرے ہمارے سامنے ہیں، حافظ سہیل صاحب ہے اور بھائی دانش بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ قاری عمران صاحب ہے، اور میرے دلوں کے بہت قریب ہے قاضی نعیم صاحب، اور مفتی سہیل صاحب کا ہی حکم تھا کہ صورت میں آنا ہے، لیکن کل اس وقت بہت طبیعت خراب تھی۔ لیکن جب یا مبشر بھائی کو سنا تو ایک شعر یاد آیا حافظ سہیل صاحب کہ محبت کا اگر امکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیوان ہوتا، تیری محفل میں آنے کے بعد سوچتے ہیں نہ آتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے۔ آئیے سامعین کرام، 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں، اور آواز تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کی محبتیں ملے گی تو میں انشاءاللہ اور نکھر کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ اب حافظ مبشر بھائی کو آپ سن رہے تھے، بہت خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، تو یہ آپ سے شکایت ہے اور آپ پر الزام بھی کہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ جو شعر آپ کو اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ میں منتقل کر کے اس تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بول دے سبحان اللہ، باواں سے بلند بول دے سبحان اللہ۔ آئیے سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضرت بطور خاص دیکھیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ منتظر تھا، توجہ، منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، قاضی صاحب دیکھیے، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، اور کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو ہے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ منتظر تھا، منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے، آ گئے مصطفیٰ دیکھتے 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 دیکھتے، یہ دیکھتے میں پورا مجمع شریک ہو جائے، دیکھتے 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 دیکھتے، رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا، رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا، آ گئے مصطفیٰ دیکھتے 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 دیکھتے۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے قاضی نعیم صاحب، مجھے امید ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا، اگر خاموش رہا تو مجھے لگے گا میں صابری میں نہیں کھڑا ہوں۔ سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے، نہیں ایسی خاموشی نہیں چلے گی، سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے، جتنے کفار مکہ تھے گھبرا گئے، یعنی ابو جہل عتبہ و شیبہ سبھی ارے لاپتہ ہو گئے، دیکھ
دیکھتے 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 ایک بہت خوبصورت شعر پڑھتا ہوں. اس کلام کا میرے نزدیک بہت خوبصورت شعر ہے کہ ہے شب چودھویں کا حسین واقعہ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک وہ چاند تھا کہ خوبصورتی جس کے غلام کی نوکرانی تھی. میرے سامنے وہ چاند تھا کہ جس کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آتا تھا. میرے سامنے وہ چاند تھا کہ جس کو دیکھ کر عمر ایمان لے آئے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں اور میرے سامنے ایک وہ چاند تھا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس وقت دونوں چاند کے درمیان کمپٹیشن کرنے لگا کہ کون سا چاند زیادہ چمکدار ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد اس فیصلے پر پہنچا کہ آمینہ کا چاند اس چاند سے کہیں زیادہ چمکدار ہے. شاعر کہتا ہے قدموں میں جبی کو رہنے دیں. نہیں صاحب, قدموں میں جبی کو رہنے دیں, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو سوچ رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہے شب چودھویں کا حسین واقعہ, روبرو چاند کے تھا رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو کہنے لگی عائشہ, ارے چاند شرما گیا دیکھتے 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 دیکھتے. یہ شعر پھر سے پڑھ دوں, آپ کی اجازت ہو تو. ہم سوری صاحب. ہے شب چودھویں کا حسین واقعہ, روبرو چاند کے تھا رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو کہنے لگی عائشہ, ارے چاند شرما گیا دیکھتے 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 دیکھتے. ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے سن رہے ہیں. اس سے پہلے جب آیا تھا جب بہت خاموشی والا ماحول تھا, لیکن ماشاءاللہ مزاج میں ڈھل رہے ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن آواز تھوڑی دبی دبی سی ہے. میں اور کوشش کرتا ہوں کہ کھل کر پڑھوں, آپ کی اور دعائیں ملیں. میں پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت کا. میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. اور ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ میرے کچھ نوجوان بھائی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. بہت بڑی ہستی کا ذکر چل رہا ہے. اگر ہم کوئی بڑا ایک بڑی شخصیت آ جاتی ہے, مثلا طارق جمیل صاحب آ گئے تو ہم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو اس شخصیت کی بات کرتا ہوں کہ طارق جمیل بھی جس کو فالو کرتے ہیں. ہر ابتدا سے پہلے ہے ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے بھی لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ سہیل صاحب کا حکم ہے کہ ایک نعت پاک کا اس پہ چند شعر پڑھ کے کچھ اور نعت پاک سناتا ہوں. پڑھتا ہوں تو خاص سماعت فرمائیں. اب آپ کی ذمہ داری پھر سے شروع ہو جاتی ہے, آپ شریک ہو جانا. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, فرشتے کرے جن کے در کی غلامی. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی, فرشتے کرے جن کے در کی غلامی. آؤ پڑھے ہم, آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم, صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی سبحان اللہ بنتا ہے صابری والا کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی پڑھتی ہے حوریں بھی نعتیں نبی کی پڑھتا ہے ہر دم پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت خوبصورت شاعر جو ہے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کشتی میں ہارے تو بولے رکانا کشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نعت پاک کا بہت خوبصورت شعر دیکھیے. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے پورے صابری والے شریک ہو جائیں. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. کیا پئیں گے؟ عقبہ میں کوثر عقبہ میں کوثر دنیا میں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقبرِ آواز بیان بھائی صاحب دانش بھائی کب سے منتظر ہے یہ شعر اور ایک بار ہو گیا اس کی پسندیدہ اشعار سنائیں. آپ کا حکم سر آپ کو کسی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہ سر بھی کاٹ دیتا تو نہ ہوتا کچھ ملال. افسوس کہ آج اس نے میری بات کاٹ دی تو میں آپ لوگوں کی بات نہیں کاٹنا چاہتا. پڑھتا ہوں دیکھیے بطور خاص ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لیں. اور آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ بیچ میں پانی پینا پڑ رہا ہے اس لیے کہ آواز تھوڑی دبی ہوئی اس لیے تھوڑا وقفہ ہو رہا ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. قاضی نعیم صاحب آپ بھی بولتے چلتے رہیں بہت نئی مشین بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے. پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے. کیا پئیں گے؟
عقبہ میں کوثر، عقبہ میں کوثر، دنیا میں زمزم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ رنجو بلا کا نہ شکوہ کیا کر۔ آج ہر شخص پریشان ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اگر اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا جائے تو کہنا کہ بہت ٹینشن ہے۔ لیکن ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہوں، لیکن ایک بہت خوبصورت علاج بتا کے جاتا ہوں۔ حافظ سون سے بطور خاص دیکھیے، رنجو بلا کا نہ شکوہ کیا کر، صلی اللہ کا وظیفہ پڑھا کر، ہر غم کا یارو، ہر غم کا یارو، یہی ایک مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے کچھ نعت پاک کے شعر دیکھیے، پڑھتا ہوں بطور خاص کہ پھول بھی چمکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، کہ پھول بھی چمکتے ہیں، او پتیاں چمکتی ہیں، او گلشن مدینہ کی، او گلشن مدینہ کی، او تتلیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی، او تتلیاں چمکتی ہیں، کہ آسمان میں تارے ارے جس طرح چمکتے ہیں۔ ریان بھائی بطور خاص آپ کو سن چکا ہوں، دیکھیں کہ آسمانوں میں تارے ارے جس طرح چمکتے ہیں، اس طرح صحابہ کی، اس طرح صحابہ کی ہستیاں چمکتی ہیں، اس طرح صحابہ کی ہستیاں چمکتی ہیں۔ اور تذکرہ ہو کیوں کرتے او صرف ایک بیٹی کا، شریک ہو جانا ہے کہ تذکرہ ہو کیوں کرتے او صرف ایک بیٹی کا، او مصطفیٰ کی تو چاروں، مصطفیٰ کی تو چاروں او بیٹیاں چمکتی ہیں، مصطفیٰ کی تو چاروں
कारी इमरान साहब आपके हवाले से पढ़ता हूँ, देखिए। तमाम आलिम दीन शरीक हो जाए, हाफिज़ सोहेल साहब, मुफ्ती सोहेल साहब, तमाम को शरीक करता हूँ कि आलिम कसद का है देने है मदारिस की, आलिमो कसद का है ओ देने है मदारिस की, हर तरफ जो महफिल में, हर तरफ जो महफिल में और टोपियाँ चमकती है, हर तरफ जो महफिल में और टोपियाँ चमकती है। पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद। यहाँ से कुछ नाते पाक का शेर जो मेरे जहन में आ रहा है वो आपको सुनाता हूँ, देखिए। काजी नईम साहब, आपका सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ, देखिए। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, नहीं, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। पढ़ता हूँ, देखिए। मैं जिंदा हूँ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ। अनवर जलालपुर एक बहुत बड़े नाज़िम गुजरे हैं, उनका एक बहुत मायना शेर था कि मैं ज़िंदा हूँ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, बोलना पड़ेगा। पढ़ता हूँ, देखिए। कि हीरे में मिलेगी, हज़रत शरीफ हो जाए, कि हीरे में मिलेगी, हीरे में मिलेगी, न नगीने में मिलेगी, नगीने में मिलेगी, हीरे में मिलेगी ना, हीरे में मिलेगी न नगीने में मिलेगी, और जो चीज़ मोहम्मद, हाँ हाँ, जो चीज़ मोहम्मद के मदीने में मिलेगी, मदीने में मिलेगी, कि गुल और ना गुलजार के सीने में मिलेगी, सीने में मिलेगी, गुल और ना गुलजार, गुल और ना गुलजार के सीने में मिलेगी, ओ खुशबू तो मोहम्मद के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी, कि खुशबू तो मोहम्मद के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तस्वीर तैयबा, अल्लाह ताला हज़रत की हर जायज़ तमन्ना को पूरा करें। मुक़द्दर मुसलसल अपनी दुआओं से नवाजते रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अपने वसात के मुताबिक नवाजता रहे। पढ़ता हूँ, देखिए ज़रूर। कि गुल और न गुलजार के सीने में मिलेगी, ओ खुशबू तो मोहम्मद के पसीने में मिलेगी, कि तस्वीर तैयबा कि फ़ोटो मदीने पाक की, हज़रत सुनना गौर से, कि फ़ोटो मदीने पाक की दावा है ये मेरा, दावा है ये मेरा। साबरी वालों देखिए,
کہ فوٹو مدینے پاک کی فوٹو مدینے پاک کی دعویٰ ہے یہ میرا، ہر عاشق سرکار، ہر عاشق سرکار کے سینے میں ملے گی، سینے میں ملے گی، ہر عاشق سرکار کے سینے میں ملے گی، سینے میں ملے گی۔ آئیے سامعین کرام، یہاں سے ایک نعت پاک کی صرف 3 مصرے پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس نعت پاک کو آپ کو سناؤں۔ ہم نعت پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہماری سچائی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قاضی نعیم صاحب متوجہ رہنا، ہماری سچائی کیا پتہ ہے آپ کو؟ نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، لیکن نبی کا کام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ امت محمدیہ کے حالات کو سامنے رکھیں، اور بہت خوبصورت سی مختصر نعت پاک پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک ایک شعر اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، میں پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اے صبا ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، اے ہوا ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جانے کیوں چمن آج ویران ہے، جانے کیوں چمن آج ویران ہے، اے صبا ہو اٹھتی رہتی ہے ظلمت کی ہر سو گھٹا، ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا، ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا، اور امت کی کشتی ہے مجدار میں، اور امت کی کشتی ہے مجدار میں، نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان ہے، نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان ہے، اے صبا ہو۔ اور یہ بند سنانے کے لیے میں صبر والوں اس کلام کا انتخاب کیا۔ اس کلام کے شعر کو چاہے آپ سارے نعت کے مصرے یاد رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اس مصرے کو اپنے دلوں کے آئینوں پر اتار لو۔ کل آپ جب تبصرہ کرنا تو اس شعر کو متعلق تبصرہ کرنا۔ دیکھیے، اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر، کبھی سوچنا صورت والوں،
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طائف میں کھائے ہوئے پتھروں کا کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچنا حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا کہ ان پتھر کہ میرے ابا نے میری امت کے لیے آپ کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچنا کبھی صورت والا، ہم حکومتوں کو کب تک کوستے رہیں گے کہ وہ ایسا وہ ایسا؟ کبھی اپنے اندر بھی جھانک لیا کرو میرے بھائی. جس قوم کی نوجوان بیٹیاں ٹک ٹاک پر ننگا ناچ کرتی ہو نا، اس قوم کے حالات نہیں بدلتے ہیں صاحب. جس قوم کے نوجوان راتوں کو فحش فلمیں دیکھتے ہو، اس قوم کے حالات نہیں بدلا کرتے ہیں صاحب. یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا. میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ گھر کا ایک اصول بنائیں کہ جب تک صبح کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا وہاں تک گھر کا چولہا نہیں جلے گا. ہم اپنے بچوں کو جلد اس لیے سلا دیتے ہیں کہ بیٹا سو جا، کل صبح اسکول جلدی جانا ہے، لیکن کبھی اس لیے جلدی نہیں سلاتے کہ بیٹا سو جا، کل صبح جلدی نماز کے لیے جانا ہے. یہ بدلاؤ ہم کو لانا پڑے گا، اپنے آپ میں ایک بدلاؤ لائے، ورنہ قاضی نعیم صاحب ایک نہیں ہزاروں مقرروں کو بلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف کاموں کی لذت تک رہ جائے گا. اپنے اندر ایک بدلاؤ لانے کی کوشش کریں. شاعر کہتا ہے اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا، لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا. ہے یقین خود مجھے، ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا، ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا. صرف کہنے کا اب تو مسلمان ہے، صرف کہنے کا اب تو مسلمان ہے. اے صبا ہو اے ہوا ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، کہنا آقا سے امت پریشان ہے. اے صبا ہو. بہت شکریہ، آپ نے بہت محبتوں کے ساتھ سنا. جتنی خوبصورت طریقے سے میں نے پڑھا نہیں، اس سے کئی زیادہ محبتوں کے ساتھ اس گنہگار کو سن لیا. اور یہاں کے تمام ذمہ دار حضرات، خاص کر کے جو قاضی نعیم صاحب، ایک خاص رشتہ ہے اس نوجوان کے دلوں میں، کڑن ہے. صابری مسجد والوں، میں آپ کو شاید ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اس نوجوان کی قدر کر لوں. اس کے اندر، ان کے اندر جو ایک امت جو فکر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کا تعلق ہی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے، کسی ایسے گھرانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول کرے. اور میں قاضی نعیم صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو انس کالو پور آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مجھے ایک بہت خوبصورت شعر یاد آیا کہ وہیں جہاں کہیں راستے ملیں گے، وہیں جہاں کہیں راستے ملیں گے، پلٹ کر آئے تو سب سے پہلے تجھ سے ملیں گے. اور اگر تیرے نام پر کوئی جنگ چھڑ جائے نہیں تو ہم ایسے بزدل بھی اول صف میں کھڑے ملیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کا بیٹھنا جمع ہونا قبول فرمائے. مہمان خصوصی وساتے ہیں. مشورے کی تمنا یہ بھی ہے کہ والدہ کی مدت علاقے میں جو معروف اور مشہور اشعار ہیں وہ بھی سنا دیے جائیں. مفتی سہیل کا حکم ہے، منع تو کر نہیں سکتا. پڑھتا ہوں میں دورے خاص سمجھتا ہوں. دیکھیں قاضی نعیم صاحب، ایک بہت خوبصورت شعر پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے اور تھوڑا بولتا بھی کر دے. پڑھتا ہوں تھوڑے خاص سوال فرمائے. اصل میں میری عادت کیا ہے مفتی سہیل صاحب، اور کچھ لوگ جانتے ہیں کہ میں بیچ بیچ میں کچھ
نعت یا شعر سنانے لگتا ہوں، اور آپ یہ میری بہت بری عادت ہے، میں مانتا ہوں، اور آپ کی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی طرح سدھر جاتا ہوں اور آپ میری طرح بگڑ جائیں۔ پڑھتا ہوں بطور خاص سماج فرمائے، بس 4 مصرع آخر میں پڑھ کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ ماں کے متعلق ایک بہت خوبصورت میں نے خواہش کی ہے، اگر آپ کی بھی وہی خواہش ہو تو شریک ہو جائے۔ مہمان خصوصی حضرت مولانا ثاقب نوساری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ کیسے ہیں؟ چلو چلو۔ مولانا ثاقب صاحب نوساری دعوت برکاتہم ہمارے بیچ میں تشریف لے آئے، جس کو آپ سننے کے لیے آئے، میں بھی احمد آباد سے انہی کو سننے کا آیا تھا۔ جب میں نے نام سنا حضرت مولانا ثاقب نوساری صاحب کے اس پروگرام میں ہیں تو میرے آنے کی جستجو اور بڑھ گئی۔ حضرت کو شعر دیکھ کر ایک شعر یاد آتا ہے حافظ سہیل صاحب کہ خوشبو تیری ہنگامۂ گلشن کی طرح ہے، خوشبو تیری ہنگامۂ گلشن کی طرح ہے، انداز مہکتے ہوئے ساون کی طرح ہے، اور ہر آن ہے ایک لمحہ اورنگ سلیماں، یہ آنکھ بلقس کے درپن کی طرح ہے، اور آواز پہ صدقے کئی سازوں کے سلیقے، گفتار تیری نقرۂ کنگن کی طرح ہے۔ میں بس 4 مصرے پڑھ کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ دیکھیے مجھے بہت خوبصورت 4 مصرے یاد ہیں، وہ پڑھ کر کے میں زیادہ دیر حائل لینا نہیں چاہتا، پڑھتا ہوں۔ دیکھیے 4 مصرے پڑھ کر کے اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ان کو دنیا سلام کرتی ہے، ان کو دنیا سلام کرتی ہے، اور کل جہاں کا جمال لکھ دینا، میم حامیم دال لکھ دینا، جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا، آنسوؤں سے بلال لکھ دینا، اور جو اٹھائے رسول پر انگلی۔ مفتی سہیل صاحب مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک فتویٰ دینے چلا ہوں۔ اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں، اور دنیا میں ہے جتنے گستاخ رسول وہ سن لیں، ہم اپنے نبی کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ جو اٹھائے رسول پر انگلی، جو اٹھائے رسول پر انگلی، ارے قتل اس کا حلال لکھ دینا، قتل اس کا حلال لکھ دینا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ سنہری جالی دکھا کے لے آؤں، وہاں سے زمزم کا پانی پلا کے لے آؤں، میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔